دوستوں، آج ماہ جمادی الاول کی 22 تاریخ پیر کے دن سب لوگ جلدی سے 3 بار یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ دولت کا تیز ترین وظیفہ ہے اور صرف 20 سیکنڈ کا عمل ہے۔ اللہ والو، شام تک 90 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائیں گے۔ اس وظیفے کو کرتے ہی آپ کے پاس آج کروڑوں نہیں اربوں روپے آ جائیں گے۔ انشاءاللہ ماہ جمادی الاول کے اس بابرکت دن میں اس تسبیح کو، اس وظیفے کو پڑھنے والا اپنی آنکھوں سے خود تماشا دیکھ لیتا ہے۔ جو لوگ وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، کسی وظیفے سے فائدہ نہیں ہو رہا، کوئی وظیفہ بھی اثر نہیں کر رہا، تو اللہ والوں، آج ماہ جمادی الاول کی 22 تاریخ پیر کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ کر لو۔ یقین کیجئے دوستوں، یہ عمل صرف 20 سیکنڈ کا ہے۔ ایسا معجزہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ تسبیح، یہ عمل پڑھ لیں، آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ اللہ والوں، آج جو خاص عمل میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ گھر میں دولت کے انوار لگا دیتا ہے، غیبی دولت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ آج ماہ جمادی الاول کی 22 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت آج کے دن ہی معجزہ دکھائیں گے۔ اور کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفہ پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو مایوس ہو چکے ہیں، لاچار اور بے بس ہیں، لیکن ان کو کامیابی نہیں ملتی، ان کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں۔ تو ان کے لیے بھی یہ عمل بہت خاص ہے، وہ بھی اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے کہ تمام کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کا یہ جو وظیفہ ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، وظیفہ پڑھنے سے کیا کیا فائدے آپ کو ملیں گے، یہ سب میں آپ کو بتاؤں گا۔ بس آپ نے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے، بنا اسکپ کیے دیکھنا ہے۔ جو ویڈیو کو بنا اسکپ کیے دیکھے گا، اس کو عمل اچھے سے سمجھ آئے گا اور عمل کا فائدہ بھی ہوگا۔ اللہ والو، یاد رکھنا کہ 3 گناہوں کی معافی کبھی نہیں ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے 3 قسم کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ ان گناہوں کے علاوہ جس قدر گناہ ہوں گے ان کو معاف کر دے گا، لیکن ان 3 گناہوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ 3 گناہ کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، نمبر 2 جادو کرنا یا کروانا، تیسرے نمبر پر اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ حسد رکھنا۔ اب جو پہلا ہے اس کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی آدمی ان گناہوں سے توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ان گناہوں کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ شرک اس قدر سنگین جرم ہے، شرک کرنے والے آدمی کا کوئی عمل قابل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح جادو جو ہے، یہ وہ بدترین گناہ ہے جو آدمی کو ایمان سے، دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ حسد ایک ایسی زہریلا گناہ ہے کہ جو آدمی کی سارے سال کی تمام نماز، عبادات، تلاوت، صدقات اور دیگر عبادات ایک لمحے میں برباد کر دیتی ہیں۔ لیکن آج کل کیا ہے کہ ہم کسی اپنے بہن بھائی کی اچھی گاڑی، اچھا مکان، اس کا لائف اسٹائل دیکھ لیتے ہیں تو ہم حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس یہ کیوں آیا، یا اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے جیلس ہوتے ہیں، اس کی اچھی چیز دیکھ کر ہمارے چہرے بگڑ جاتے ہیں، اپنی قسمت پر شکوہ کرتے ہیں۔ اپنی قسمت پر شکوہ مت کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کا یقین اس قدر پختہ ہو کہ اللہ تعالیٰ دے گا تو اللہ پاک ضرور اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ یقین سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب آپ کا یقین ہی نہیں ہوگا
جب آپ وظائف کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ کو یقین ہی نہیں کہ پتہ نہیں اس وظیفے سے مجھے کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا، تو پھر میرے بھائیوں، انسان کو جب تک یقین نہیں ہوتا پھر اس کے وظائف بھی اثر نہیں کرتے۔ جادو جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک بہت بری اور بڑی لعنت ہے۔ جو کسی سے جیلس ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح یہ چیز اس سے ختم ہو جائے، اس کے پاس نہ رہے، یہ جادو جنات اس طرح کی چیز شروع کروا دیتے ہیں۔ اس سے بھی کوشش کیا کرو کہ بچا کرو۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اپنے ایمان میں، اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ اللہ پاک آپ کو اپنی غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ ایک بار آپ رب کریم سے مانگ کر تو دیکھو، خاص طور پر صبح شام سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کیا کرو۔ اس سے بھی آپ اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں چلے جاتے ہیں۔ آیت الکرسی پڑھو، اس سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرو، اللہ پاک اس سے بھی امان عطا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، آج دنیا جہان کے آپ لوگ تمام کام چھوڑ کر آج دولت والے پیر کے دن آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ اللہ والوں، آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ تیر بہدف ہے، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے۔ یہ عمل کرتے ساتھ ہی آپ پر نظر بد، حسد، جادو، جنات کے تمام اثرات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب آپ کے دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی۔ یہ عمل پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ آج کا دن بڑا قبولیت کا دن ہے۔ اگر آپ رب کریم سے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، رب کریم سے اپنی کوئی حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی قابو میں رکھنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو بھی اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو آج پیر کے دن یہ وظیفہ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ یہ وظیفہ 100% کام کرتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو بے شک کر کے دیکھ لیجئے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، ہر معاملات میں آسانی ہو جاتی ہے۔ خیر والا رزق حلال آپ کے گھر کے طرف رخ کر لیتا ہے۔ آج جس گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، وہ آج پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھیں۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی آج یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا تو رب کریم اس کے نصیب کے بند تالوں کو کھول دیں گے، رستے کی رکاوٹ کو ہٹا دیں گے، نصیبوں کو اجاگر کر دیں گے، رزق اور دولت سے مالا مال فرما دیں گے۔ پورے سال کی کامیابیاں آج اس کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی۔ اللہ والوں، جو بندہ آج پیر کے دن یہ عمل پڑھ لے گا اسے دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ ہے، بے شمار لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ بھی وظائف، تسبیحات اور اعمال کر کر کے آپ لوگ تھک چکے ہیں اور کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو آج پیر کے دن میرے بتائے گئے طریقے سے یہ عمل کر کے دیکھیے گا۔ اگر فائدہ نہ ہو تو میرا گریبان پکڑ لیجئے گا۔ اللہ والوں، جو بندہ آج یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے نصیب کے بند تالوں کو کھول دیں گے، رستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے۔ آپ کے گھر کی تمام پریشانیاں، نحوستیں، بیماریاں اس عمل کے کرتے ہی گھر سے چیخیں مارتی ہوئی باہر نکل جائیں گی۔ آپ کی غربت، آپ کی غریبی، آپ کی پریشانی کا چٹکیوں میں خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ اللہ والوں، آج آپ نے پیر کے دن اس خاص عمل سے فائدہ اٹھانا ہے۔ آج اگر آپ رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب دینے پر قادر ہے۔ وہ میرا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے۔ اس کی صفت کن فیکون ہے۔ اس کی صفت ہے کہ وہ جب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔
آج آپ ہاتھ اٹھا اٹھا کر جھولیاں پھیلا پھیلا کر رب کریم سے جو مانگیں گے میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا، خزانے غیب سے بھر دے گا۔ اللہ والو یہ عمل بہت خاص ہے اور آج قبولیت کی گھڑیاں بھی ہیں۔ یہ دن اتنا خاص ہے کہ مانگنے والے کی ہر مراد کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ آج اللہ پاک سے مانگ لو یار۔ اللہ والوں یہ عمل تیر بہدف ہے، یہ عمل 100% کام کرتا ہے۔ اس عمل سے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جب آپ اس عمل کو آج پیر کے دن کریں گے تو رب کریم آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے۔ اللہ والوں اگر آپ اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، عزت، دولت، شہرت، اعلیٰ مقام، رتبہ چاہتے ہیں اور نظر بد، حسد، جادو، جنات کے شر سے محافظ رہنا چاہتے ہیں، حفظ و امان میں جانا چاہتے ہیں، تو آج پیر کے دن یہ عمل میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا اور آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن میں بدل جائے گی۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس بابرکت وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہیں تو صبح اس وظیفے کو پڑھ لیں، آپ چاہیں تو شام میں پڑھ لیں، جب آپ کو وقت ملے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں جو وقت آپ کو بتایا گیا ہے اسی وقت پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اب آپ لوگوں کو اس عمل کی مکمل اجازت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آج کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی دعائیں قبول و منظور ہو جائیں، ہم سب کی حاجات پوری ہو جائیں۔ تو اللہ والوں دعاؤں میں شرکت کریں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب سے محبت کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ۔ آج ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ آج ہم سب پر اپنی نظر کرم فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب کو مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے عطا فرما۔ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ جو والدین پریشان حال ہیں، ان کے بچے ان کی خدمت نہیں کرتے، بات نہیں سنتے، ذلیل و رسوا کرتے ہیں، ایسے تمام بچوں کو نیک ہدایت عطا فرما دے۔ میرے مولا ہم سب کی تمام نیک جائز حاجت کو پورا فرما۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی تو مدد فرما، ان کو فتح اور نصرت سے ہم انار فرما۔ میرے مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں بالکل مانگنا نہیں آتا، میرے مولا ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے، آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں گے، رب کریم کو راضی کریں گے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، کیونکہ یہ آج کا اتنا طاقتور ترین وظیفہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ کی پکڑ ہو جائے، وظیفہ ضائع ہو جائے، کیونکہ دیکھیں انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے، جان کر بھی غلطی کرتا ہے، انجانے بھی غلطیاں کرتا ہے، رب کریم کی ذات کو ناراض کرتا ہے، لیکن مسلم شریف کی حدیث ہے
کہ جب بھی وہ رب کی بارگاہ میں آتا ہے اور سچی توبہ کرتا ہے، ندامت کے ساتھ توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے، اور ایسی توبہ قبول فرماتا ہے کہ دوبارہ اس گناہ کے اس کی طرف لوٹاتا بھی نہیں ہے۔ یعنی ایسی توبہ قبول فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت یوں محسوس کرتا ہے کہ کبھی گناہ اس نے کرا ہی نہیں ہو، آپ دوبارہ جائیں وہی گناہ کریں، پھر دوبارہ آئیں، رب پھر معاف کرے گا۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار ایک بدو آیا اور اس نے سوال کرا کہ اے اللہ کے سچے نبی، مجھے یہ بتائیں کہ آخرت میں ہمارا حساب کون لے گا؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت دیں گے۔ تو وہ مسکرایا اور اپنا گمچھا اس نے اپنے کندھے پر ڈالا اور ہنستے ہوئے چلا گیا۔ نبی کریم نے فرمایا تو ہنس کیوں رہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جب بھی رحمان جو ہوتا ہے، رحیم جو ہوتا ہے، خدا جو ہوتا ہے، جب بھی غالب آتا ہے وہ معافی ہی دیتا ہے، وہ معاف ہی کرتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ والوں نے ایک نقطہ بھی بیان کرا۔ نبی پاک نے جب فتح مکہ کرا، مکے کو فتح کرا، تو پھر آپ نے سب کو معافی دی، آپ غالب آئے، آپ نے سب کو معافی دی، لیکن سب نے کیا کرا؟ لیکن کچھ ایسے نامور گنڈے تھے جن کو معافی نہیں دی، ان کی گردنیں سر تن سے جدا کرنے کا ہی حکم دیا۔ تو اللہ والوں شرک سے باز رہو، شرک نہ کرو، والدین کا دل نہ دکھاؤ۔ اللہ پاک بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو پہلے آپ نے 70 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، اس طریقے سے 70 بار استغفر اللہ پڑھ لیں تاکہ آپ کے گناہوں کی توبہ ہو جائے، اور روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، تڑپتے ہوئے توبہ کریے گا۔ رونا نہ آئے تو رونے والا منہ ہی بنا لیں۔ اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود خضری پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود تنجینا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن میں یہی کہوں گا نماز والا درود پڑھو، سب سے افضل درود ہے۔ نماز والا درود ابراہیمی پڑھو، یقیناً کامیابی پا جاؤ گے۔ تمام درودوں میں کامیابی ہے، لیکن یہ درود کچھ خاص ہے، جبھی فرض نمازوں میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے تو صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کوئی کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتا ہے، من پسند کی شادی چاہتا ہے، من پسند کی نوکری چاہتا ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، بسوں میں دھکے کھاتا ہے، ایک اچھی سواری کا بندوبست چاہتا ہے، حج اور عمرے کی سعادت چاہتا ہے، اپنے والدین کو حج کروانا چاہتا ہے۔ اللہ والوں جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، جو آپ کی آرزو ہے، اس کو اپنے دل میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار یعنی نیت کریں، اور فوری طور پر ایک بار آپ لوگوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے آج پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو نام پڑھنا ہے، وہ نام یا فتاح ہے۔ آپ نے یا فتاح کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا فتاح رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کریم کو رب کے نام یا فتاح سے پکارتا ہے تو وہ ذات جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے اس بندے کو مالا مال فرما دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ رب کریم کو یا فتاح کہہ کر پکارتا ہے، رب کی ذات اپنے بندے سے اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتے سے پوچھتی ہے
کہ یہ کون ہے جو یا فتاح کہہ رہا ہے اور یا فتاح سے مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے فرشتوں میں راضی ہوں، یہ میرا بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے اسے غیب سے عطا فرما دو۔ آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ یا فتاح یا فتاح یا فتاح، اللہ والو یہی وہ نام ہے جس نام کی قسم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی اور قسم کھا کے کہا کہ یا فتاح پڑھ کر جو مانگو گے میں دوں گا۔ اللہ والو توجہ اور دھیان سے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یا فتاح کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر، کوشش کرو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لو، یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو، قبلے رخ ہو کر پڑھنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ آپ لوگوں نے یا فتاح صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں 11 بار یا فتاح پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ جتنی توجہ دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ یا فتاح پڑھیں گے، رب کی ذات اتنی ہی جلد آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ 11 بار یا فتاح پڑھتے دوران اگر آپ اپنے 11 مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں گے تو 11 کے 11 مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ نے یا فتاح کو 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کے وظیفہ اسکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پورے سال پچھتانا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ ویڈیو توجہ دھیان سے دیکھیں، کس طریقے سے پڑھنا ہے دیکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا۔ یا فتاح 1 بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا فتاح کو 11 بار پڑھ لیں، آرام آرام سے پڑھنا ہے، جلد بازی سے نہیں پڑھنا۔ اب فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ والوں یہ وظیفہ آپ نے پہلے بھی بہت بار پڑھا ہوگا۔ جب کبھی انسان پر مشکل وقت آتا ہے، جب کبھی انسان پر پریشانی آتی ہے، جب کبھی انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، جب کبھی انسان بے بس ہو جائے، لاچار اور مجبور ہو جائے تو سمجھ لے کہ رب کی ذات ناراض ہے۔ جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو مشکل وقت آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں۔ تو اس لیے جب کبھی آپ پہ مشکل وقت آ جائے، کوشش کریں کہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر آپ نے گناہوں کی توبہ کر لینی ہے۔ گناہوں کی سچی توبہ کر لی تو اللہ والوں اللہ بھی راضی ہو جائے گا، کیونکہ جس کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو بلکہ ماں کے پیٹ سے آج ہی جنا ہو۔ جس کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے وہ دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی کوشش کر لے، کتنا ہوشیار کیوں نہ ہو، پھنس جائے گا، ناکامیاب ہو جائے گا، کیونکہ ہر چیز کی کامیابی کے پیچھے رب کی رضا ضروری ہے۔ جبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کرو پہلے بسم اللہ پڑھ لو۔ جو بندہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے اللہ پاک کی رضا اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اب اللہ والوں آپ نے دوسرے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ 1 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ 2 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 70 بار 70 ٹائمز 70 بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو یاد کر کے۔ ہر بندہ اپنے بارے میں جانتا ہے، کوئی یہ بات نہ بولے کہ میں بڑا نیک ہوں، میں نے تو کبھی کسی کا برا چاہا ہی نہیں۔ اللہ والوں آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں، میں اپنے بارے میں جانتا ہوں، تو بہتر ہے خاموش کونے میں رب کی بارگاہ میں پیش ہوں، بتائیں کہ ہاں میں نے یہ زیادتی کری، ہاں میرے مولا میں نے کری، مجھ سے غلطی ہو گئی، اب نہیں کروں گا، توبہ کریں۔ یقین کریں رب بڑا غفور و رحیم ہے، جب وہ دیتا ہے نا چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ ماں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میرا بچہ جھوٹی معافی مانگ رہا ہے، پھر دوبارہ غلطی کرے گا، لیکن ماں پھر بھی معاف کر دیتی ہے۔ تو سوچیں وہ تو رب ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ بھی جانتا ہے تم دوبارہ وہ گناہ کرو گے، لیکن پھر بھی وہ معاف کر دے گا، کیونکہ وہ معاف اگر نہیں کرے گا پھر کون معاف کرے گا؟ تو لہٰذا دربار رب کا ہی ہے، معافی رب نے ہی دینی ہے، کہیں اور جا کے تو نہیں مانگ سکتے نا۔
تو لہٰذا استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھیں، 70 بار پڑھیں، توجہ دھیان سے پڑھیں، روتے ہوئے پڑھیں، آنسو اپنے آنکھوں سے جاری کر دیں، روتے ہوئے پڑھیں، خوب روئیں گڑ گڑا کر، بے شک بستر میں سوتے ہوئے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، روتے ہوئے پڑھیں۔ یقین کریں رب کو تڑپنا بہت پسند ہے، رب کو رونا بہت پسند ہے۔ اگر آپ کے آنسو رب نے قبول کر لیے تو اللہ والوں پوری دنیا بھی یقین کریں اگر آپ کو روکنے کھڑے ہو جائے تو روک نہیں سکتی۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا پڑھا؟ جو ترتیب بتائی، جو طریقہ کار بتایا یا فتح کا اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے کیونکہ یہ سورۃ الکوثر ہے۔ سورہ کوثر آپ خود جانتے ہیں کہ کتنی باکمال اور کتنی باتاثیر سورت ہے۔ اس سورت کو پڑھیں، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، کیونکہ یہ سورت رزق اور دولت کو کھینچ کر لے کر آتی ہے۔ اس سورت کو مشکل کشا سورت بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجت پوری نہیں ہو رہی، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سورہ کوثر کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ خود بتائیں، 3 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگے گا؟ بہت چھوٹا وظیفہ ہے، صرف 3 بار پڑھنا ہے، بس پڑھنا بتائے گئے طریقے سے ہے۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں، صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آخر میں آج کا چوتھا وظیفہ اور آخری عمل، کیونکہ دیکھیں اس عمل کو کوشش کریں کہ کسی چیز پر پڑھ لیں۔ اگر کوئی چیز میسر نہ ہو تو پانی کے گلاس میں لازمی پڑھیے گا، اس پانی پر دم کریے گا اور وہ پانی آپ لوگ پی لیے گا، کیونکہ جب آپ لوگ پانی کو پی جائیں گے تو قرآن کی برکتیں، قرآن کی شفا اس پانی میں آ جائے گی، اور وہ پانی جب آپ پیئیں گے تو آپ کے جسم میں آ جائے گی، پھر جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں انشاءاللہ نکال دی جائیں گی۔ تو آپ لوگوں نے پوری توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے اور پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے۔ پہلے یا فتح پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پہ استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اور تیسرے نمبر پہ سورہ کوثر۔ چوتھا اور آخری عمل یہ بہت ہی خاص ہے کیونکہ اللہ پاک کا نام بھی بہت اچھا ہے۔ دیکھیں ہر مسئلے کا حل آج کل تو پیسہ بنا ہوا ہے، پیسہ جس کے پاس ہے اس کو ہی لوگ پوچھ رہے ہیں، تو لہٰذا آپ لوگوں نے بھی آج اللہ پاک سے برکت والا رزق مانگنا ہے۔ تو برکت والا رزق کیسے مانگیں گے؟ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا رزاقو، اس سے پکاریں اللہ پاک کو، یا رزاقو 1 بار، یا رزاقو 2 بار، یا رزاقو 3 بار۔ یا رزاقو سے رب کو پکاریں، رب سنے گا، رب ضرور دے گا۔ یا رزاقو سے رب کو پکاریں، کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف ایک تسبیح پڑھیں، 100 مرتبہ پڑھیں، اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائیں۔ یا رزاقو کی ایک تسبیح پڑھیں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا، پانی کے گلاس پر دم کریں، اس پانی کو پی جائیں، پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ جو رب آسمانوں کو اٹھائے اور زمین کو بچھائے ہوئے ہے وہ ضرور آپ کی پریشانی کو حل کرے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔